On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. جموں و کشمیر کے تنازع سمیت تمام تسویۃ المسائل انصاف کے تقاضوں کے مطابق حل کرنے کے لیے پرامن مذاکرات کا راستہ اپنایا جائے گا. ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور. ناظرین، پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے اور اس کرائسس کے حوالے سے جو پچھلے پورا ہفتہ ہمارے خطے میں، ہمارے ملک کو اور دنیا کو جس نے بالکل جس کو کہتے ہیں نا کیپچر کر کے رکھا. ایوری بڈی واز ٹاکنگ اباؤٹ دی انڈو پاک کرائسس. سیز فائر ہو گیا، آسانی سے نہیں ہوا. ویسے تو آبویسلی پاکستان ہیز اے لاٹ ٹو سیلیبریٹ، مگر ہمیں اس سیز فائر کے وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سیز فائر آیا، ہم نے انسانی جانیں کھوئیں اس کے بعد، چاہے وہ انڈین لائفز تھیں یا پاکستانی انسانی جانیں گئیں، لوگوں کے گھر اجڑے، اس کے بعد یہ سیز فائر ہوا. بٹ دس سیز فائر واز اے گڈ تھنگ. پاکستان کے لیے خاص طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں پچھلے کچھ سال بہت ہماری مشکلات بھی رہی ہیں، مگر اس سیز فائر نے ایک جس طرح اٹ انفولڈیڈ دس ہول کرائسس، آئی تھنک دنیا کے سامنے بھی پاکستان اپیئرڈ ایز اے میچور کنٹری، ایک ایسا ملک جس نے اس سارے تنازع کو شروع نہیں کیا، اس جنگ کو شروع نہیں کیا، ڈیفینسو پوزیشن لی، بہت ضبط کا، ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، جواب دیا، اور مگر تب دیا جب بالکل اب امپاسبل ہو گیا تھا کہ ہم جواب نہ دیتے اس وقت پہ. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم نے اس کی کمیونیکیشنز ہینڈل کی، ہماری حکومت نے، ہماری افواج نے، اس کو بھی میرے خیال میں دنیا نے بہت اپریسیٹ کیا، خاص طور پہ کیونکہ دوسری طرف سے جو بھارتی میڈیا تھا اس کے اوپر جس قسم کی گفتگو ہوئی ہے، جس قسم کی کہانیاں بتائی گئیں، وہ اتنی غلط تھیں that they really embarrass the Indian nation, I can say. But اب obviously صرف اس پہ ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ڈیفنسز کتنے اچھے تھے، جو کہ وہ بھی ہم نے میرے خیال میں دنیا کو ثابت کیا کہ جو پاکستان کی فوج ہے، خاص طور پہ جو ایئر فورس کی کیپیسٹی ہے، وہ اٹس سیکنڈ ٹو نان. اگر ایک طرف اس سارے سب کانٹیننٹ کے کرائسس کی بات ہو رہی ہے تو دوسری طرف جتنی بھی کہانیاں آ رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں، وہ ان پی اے ایف کی اور آئی اے ایف کے جو ہم کہہ سکتے ہیں کانفرنٹیشن ہوئی ہے، جس میں انڈین جیٹس گرے ہیں، فرینچ جہاز گرے ہیں، اس کا ذکر ہو رہا ہے. بٹ اب ویئر نیکسٹ؟ سیز فائر ہوا، لاسٹ کرے گا کہ نہیں؟ لاسٹ کرے گا. گفتگو ہوئی ہے، معاف کریے گا یہ بتانا بھول گئی کیا ڈی جی ایم اوز کی بھی بات ہو گئی ہے، اتنی اطلاع سامنے آ گئی ہے، تفصیل کیا ہے، ان کی کیا گفتگو ہوئی، دیٹ از سم تھنگ وی ڈونٹ نو یٹ. کیا سچ مچ کشمیر کا ایشو انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے؟ کیا اب جب بھارت سے یہ ڈی جی ایم اوز کی گفتگو ہوگی اس میں انڈس واٹر ٹریٹی پہ بھی بات ہوگی یا صرف سیز فائر پہ بات ہوگی؟ کیا کشمیر کے ایشو پہ بھی گفتگو ہوگی؟ یہ ایشوز ہیں گوئنگ فارورڈ، واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن، اور امریکہ کا اس میں کیا رول رہا ہے اور کیا ہوگا. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خود ہیں جلیل عباس جیلانی صاحب، سابق وزیر خارجہ. ویلکم ٹو دا شو سر. سر، اور ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر حسن عباس صاحب نے، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے، واشنگٹن ڈی سی سے ہمیں جوائن کریں. ویلکم ٹو دا شو بوتھ آف یو. جی جلیل صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی. سر، سیز فائر، واٹ نیکسٹ؟ آپ کو تو بلکہ میں کیا سوال پوچھوں، یو وڈ نو بیٹر کہ کیا ہائی لائٹ کرنا ہے اور کیا نہیں. میرے خیال میں آپ نے اپنے انٹرو میں جو بات کی بالکل صحیح کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے، ہم سب کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان نے پچھلے کافی عرصے سے ایک پرسیپشن کریٹ کیا ہوا تھا کہ ایک تو نمبر ون وہ بہت بڑی طاقت ہے، وہ بہت بڑی اکنامک پاور ہے، ملٹری پاور ہے، اور پاکستان کے بارے میں ایک پروپیگنڈا بھی انہوں نے شروع کیا ہوا تھا کہ پاکستان بہت کمزور ہو رہا ہے، ملیٹریلی بھی اور اکنامکلی بھی اور پولیٹیکلی بھی. میں اس کو بلیسنگ ان ڈسگائز اس وجہ سے کہوں گا کہ گو کہ ہم نے قربانیاں دیں جو معصوم جانوں کی صورت میں، لیکن اس کے بعد جو ہم نے ایک اپنا ریزالو شو کیا، ایک ویل کوآرڈینیٹڈ ہم نے ایک اپروچ اڈاپٹ کی
اوفینسو ڈیفینسو کی، وہ غالباً اس کی آنے والے دنوں میں کئی ممالک اس کی کیس اسٹڈی بھی کریں گے، رکھیں گے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پورے پچھلے ایک ہفتے 10 دنوں کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئیں اس کے اندر 4-5 چیزیں ہندوستان سے متعلق بالکل ہی وہ ایک ثابت ہو چکی ہیں۔ ایک تو نمبر 1 لاس آف فیس، وہ تو ایک ہے ہی اپنا کہ ان کو ایک مورل گراؤنڈ پہ ہندوستان نے بہت لوز کیا، مورل گراؤنڈ پہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی پورے ملک کو ایک غلط قسم کا تاثر دیا ہوا تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ ریجن میں انہوں نے اپنے آپ کو ایک بلی ثابت کرنے کی کوشش کی، ایک اگریسو، ایک ہیجمون ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تیسرا میں یہ کہوں گا کہ ایک بیٹل گراؤنڈ کے اوپر بھی ان کا بہت نقصان ہوا کہ ایک تو ڈیفینسو اسٹریٹجی جو ہم نے اڈاپٹ کی، ہم نے ڈیفینسو اسٹریٹجی میں اپنے ہی ایئر اسپیس کے اندر رہتے ہوئے ان کے 5 جہاز گرائے، جو کہ بہت بڑا لاس تھا، ان کے ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو سیریسلی نقصان پہنچایا۔ اور اس کے بعد پھر جب ہمارا اوفینسو آیا تو اس میں آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ ہم نے جس طریقے سے ان کے ڈیفینسز تباہ کیے، ان کے جو بیسز کو نشانہ بنایا، اور اس کے بعد میرے خیال میں وہ ایک ساری کی دنیا میں ایک ہوا ایک تاثر ابھرا کہ پاکستان کمزور ملک نہیں ہے۔ چوتھی بات میں یہ بلیسنگ ان ڈسگائز کی اس وجہ سے کہوں گا کہ ان کے نیریٹو کو کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہندوستان کے۔ انہوں نے جو پہلگام کی شکل میں وہ ایک ڈرامہ رچایا تھا، اس کا کوئی بھی ٹیکر نہیں تھا دنیا میں کسی بھی جگہ پہ، اور وہ دس از سم تھنگ وچ از ویری ویری کلیئر۔ اور پھر اس کے بعد ایک کشمیر کا جو مسئلہ ہے پوری دنیا میں ہائی لائٹ ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ابھی جو وہ ریمارکس بھی کیے تو اس کے اندر بھی انہوں نے اپنی ٹویٹ کے اندر بھی کشمیر کا ذکر خاص طور پہ کیا۔ تو اس وجہ سے میں کہوں گا کہ یہ اٹس اے بلیسنگ ان ڈسگائز۔ معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ چکی کیونکہ آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ذکر کیا، اور ڈاکٹر حسن عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے واشنگٹن ڈی سی سے، تو اگر ہم ان کو بھی گفتگو میں شامل کر لیں۔ ڈاکٹر حسن عباس، آپ نے جلیل صاحب کی گفتگو سنی تو سر خاص طور پہ آبویسلی جیسے جلیل صاحب نے اس کو بریک ڈاؤن کیا کہ بلیسنگ ان ڈسگائز، آپ ہمیں بتائیں کہ امریکہ میں خاص طور پہ واشنگٹن ڈی سی میں بہت اہم رول بھی رہا امریکہ کا، بٹ یہ سارا معاملہ دیکھا کیسے گیا؟ جی بہت شکریہ، آئی ایم ٹرولی آنرڈ آپ کے پروگرام میں آ کر بھی، اور خاص کر جیلانی صاحب کے ساتھ۔ امریکہ میں شروع میں جو اسٹیٹمنٹس آئیں وہ بڑی کلیئر تھیں کہ امریکہ نے اپنی جو ٹریڈیشنل طریقہ کار ہے جس میں فوری طور پر کہا جاتا ہے، کنسرن کا اظہار کیا جاتا تھا، اس سے مختلف تھا آغاز، جب صدر ٹرمپ نے بھی اور سیکرٹری روبیو نے بھی اور وائس پریزیڈنٹ نے بھی شروع میں کہا کہ یہ ان کے پرانا مسئلہ ہے اس ریجن کا، یا آپس میں ان کی جنگیں یا اختلافات ہوتے رہتے ہیں اور یہ خود ہی اس کا فیصلہ کر لیں گے۔ آغاز اسی طرح کا تھا، لیکن اس کے بعد میرا خیال ہے سب سے جو بات اہم تھی شروع میں وہ یہ تھی کہ پاکستان نے جب پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن چاہتے ہیں، پاکستان نے اس پہ میرا خیال ہے جو اظہار افسوس کیا وہ شاید تھوڑی سی اس میں دیر ہوئی، لیکن قطع نظر اس سے پاکستان کی یہ انٹرنیشنل ڈیمانڈ اور ایکسیپٹنس کہ ہم انڈیپینڈنٹ نیوٹرل انویسٹیگیشن چاہتے ہیں، میرا خیال ہے یہ اس نے ایک اسپیس کریٹ کی کہ پاکستان کی بات کو سمجھا گیا، کیونکہ گلوبلی ٹو بی آنیسٹ پاکستان کے بارے میں عام طور پر اس بارے میں ذرا جو کنسرنز ہیں ملیٹنسی کے بارے میں یا کشمیر کے ملیٹنٹ گروپ کی پرانی سپورٹ کے بارے میں، اس بارے میں ایک نیریٹو ایسا انٹرنیشنل بلڈ ہوا ہے جس میں پاکستان پر زیادہ تر اعتراض ہی ہوتا رہا ہے کچھ عرصے سے، لیکن اس دفعہ کیونکہ پاکستان نے بڑی کلیئر پوزیشن لی، میرا خیال ہے اس سے ایک اسپیس کریٹ ہوئی، اور اس کے بعد یقیناً ان دا بیک گراؤنڈ جو پاکستان کی ایئر فورس اور ملٹری کی ڈیسیژن میکنگ تھی اور جو اس میں کامیابی تھی وہ تو بالکل سب دنیا کے سامنے ہے، اور اس نے نہ صرف ایک ڈیٹرنس کریٹ کی ہے مگر پاکستان کی جو کنونشنل فورسز ہیں ان کی پروفیشنلزم کو بھی ظاہر کیا ہے، اس کو ایکنالج اس طرح فوری طور پہ تو نہیں کیا گیا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب نے دیکھ لیا کہ پاکستان کسی طرح بھی ہندوستان سے کم طاقتور نہیں ہے، یا کم از کم پاکستان اپنی انٹیگریٹی اور ساورنٹی اور ٹیریٹوریل سپیس کا دفاع کرنے کا بھرپور اس کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس وجہ سے جب دیکھا گیا کہ چیزیں ایسکلیٹ ہو سکتی ہیں،
اور کیونکہ دونوں نیوکلیئر ویپنز ہیں اور یہ کوئی پاکستان کو نارتھ کوریا کی طرح نہیں ہے یا ایران کی طرح کہ ان کے پاس ایک یا کوئی آدھا بم ہو. پاکستان کی جو نیوکلیئر کیپیسٹی ہے وہ بڑی اسٹیبلشڈ ہے اور پاکستان کی نیوکلیئر ویپنز کی جو سیکیورٹی ہے وہ بھی کچھ پرانی مشکلات کے بعد اب بڑی حد تک بہت مستحکم ہے. یہ ایکنالج بھی کیا جاتا ہے. اس وجہ سے یہ دیکھا گیا کہ انڈیا تو اپنی جو ایک ایکسٹینسو طریقے سے اس کو صحیح ایسکیلیٹ کر رہا تھا, اس کے طور پر فوری طور پہ چیلنج کیا گیا. تو میرا خیال ہے یہ پاکستان کی جو ایک وائز یا پیشنٹ پالیسی تھی اس کو ایکنالج کیا جا رہا ہے. بالکل صحیح. جی آپ پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ بیک اور پھر ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں جلیل عباس جیلانی صاحب سے اور ڈاکٹر حسن عباس صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں آف کورس جو ہم نے خطے میں کرائسس دیکھا اور اب سیز فائر سے آگے کی ہم گفتگو کر رہے ہیں. جلیل صاحب, سیز فائر ہو گیا, آج یہ بھی اطلاع آئی کہ ڈی جی ایم اوز کی بات ہوئی, بٹ سر واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ؟ مطلب بہت کیونکہ قیاس سرائی ہو رہی ہے کہ وہ صرف سیز فائر پہ بات کریں گے, انٹرنیشنل بارڈر پہ بات کریں گے, ایل او سی پہ, آئی ڈبلیو ٹی, واٹ از گوئنگ ٹو بی آن دی ایجنڈا سر؟ نہیں, میرا خیال میں تو سیز فائر قائم رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جو پورے کے پورے تنازعہ میں نہ صرف امریکہ نے ایک بہت اہم رول پلے کیا, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, سیکرٹری روبیو نے, اسی طریقے سے سعودی لیڈرشپ نے, اپنے ترکیہ کی لیڈرشپ نے, باقی جو ہمارے جو گلف کے ہیں حکمران انہوں نے بھی بڑا اہم رول پلے کیا. چائنا کا رول بھی بڑا اہم تھا. تو اس کی وجہ سے اب پوری کی پوری دنیا کی نظریں جو سی ہیں وہ ہندوستان پہ لگی ہوئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیز فائر کی ہماری تو خواہش ہے, پہلے دن سے خواہش تھی کہ کسی طریقے سے یہ ہمارے دونوں ممالک کے درمیان ایک امن و امان کی فضا قائم ہو, اور ہم چاہتے تھے کہ تمام جتنے بھی مسائل ہیں ان کی بیٹھ کر بات چیت کی بالکل بہتر ہوں. اور اسی سلسلے میں ہم لوگ ایک سیپریٹ ٹریک میں ان سے بات چیت بھی کر رہے تھے, بٹ لیکن انفارچونیٹلی پچھلے 5-6 سال سے وہ کسی بھی بات پہ تیار نہیں تھے. اب یہ جو سا ہے جو ہو چکا ہے, اس میں نے جس طرح پہلے کہا کہ لاس آف فیس ہے, لاس آف ڈپلومیٹک جو ان کی ایک ساکھ ہے وہ بھی اپنا بڑی متاثر ہوئی. ملٹری ساکھ وہ ہماری جس کی طریقے سے روبس طریقے سے ہماری ڈیفنس فورسز نے اپنے ریزالو کو شو کیا, اور جس طریقے سے پبلک نے اپنا ایک کیا, ساتھ دیا اور سپورٹ کیا ہر ایک کو. میڈیا کا رول بھی بڑا امپورٹنٹ تھا ہمارے اس پورے میں. ہمارے میڈیا نے ایک ٹروتھ فل انداز سے پبلک کو ایک بڑی ہی حقیقتاً وہ جو حقیقت پسندانہ جنسی پکچر سے آگاہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رہے گا, یہ قائم رہے گا. چھوٹی موٹی جنسی ہیں وہ تو اسکرمشز ہوتی رہیں گی ایل او سی پہ, وہ جو پہلے بھی چلتی رہی ہیں امن کے زمانے میں بھی. لیکن اس دفعہ چونکہ تاثر یہی ابھرا ہے کہ ہندوستان نے کی بھی خواہش تھی کہ کسی طریقے سے سیز فائر ہو, کیونکہ ان کا نقصان بہت زیادہ ہوا تھا. میرا خیال میں بلینز آف ڈالرز کا ان کا نقصان ہوا ہے. خالی ان کا S-400 اور جو 5 جو ان کے بڑے ہی قیمتی جہاز جو ضائع ہوئے ہیں, رفائل بھی ہو گیا, Su-30 بھی ہو گیا, اور اس کے بعد جس قسم کی صورتحال ڈیولپ ہو رہی تھی تو اس میں کافی زیادہ ان کے لیے پریشانی بھی تھی. تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ دونوں ممالک ایک مل بیٹھ کے, سب سے پہلے اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ کیا ہونا چاہیے, تو میرا تو خیال میں سب سے پہلے تو ہندوستان کو جو ایک انہوں نے انڈس واٹرز ٹریٹی کے سے متعلق ایک فیصلہ کیا تھا اس کو سسپینڈ کرنے کا, اس کو واپس لیں, کیونکہ اس کو کسی بھی دنیا کے ملک نے اس کی تائید نہیں کی یا اس کو انڈورس نہیں کیا. اس سے ایک گڈ فیتھ ڈیولپ ہوگا. اگر وہ فوراً نہیں کرنا چاہتے تو ہفتہ 10 دن 15 دن کے بعد وہ کر لیں. پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک بیک چینل بھی اسٹیبلش ہو ہندوستان کے ساتھ, جو کہ ٹرمز آف دی ریزیوم ڈائلاگ اس کے اوپر بات چیت کریں. آبویسلی ہماری جو ڈیمانڈ رہی ہے اور ساری دنیا کی اب یہ خواہش بنتی جا رہی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ, جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان بہت ہی زیادہ ایک تلخی پیدا جاری رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے, وہ ختم ہو. پھر دوسرا ایک یہ ہے کہ ایک فارمل کمپریہنسو ڈائلاگ بھی ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے مسئلے مسائل بہت ہی ہیں. کشمیر کا مسئلہ ہے, سیاچن گلیشیئر کا مسئلہ ہے, سر کریک کا مسئلہ ہے, پانی کے مسئلے مسائل ہیں, انڈس واٹرز کی جس طریقے سے ہندوستان وائلیشن کرتا رہا ہے پچھلے کئی عرصے سے, اور اسی طریقے سے دہشت گردی کے بھی معاملات ہیں. اور میرا
میرا اپنا یہ یقین ہے کہ اگر ہندوستان پاکستان کے کنسرنز کو ایڈریس کرے جس طریقے سے وہ یہاں پہ دہشت گردی میں انوالو ہیں، اور کسی طریقے سے اگر وہ کشمیر کا مسئلہ اس کو حل کریں، تو وہاں پر بھی جو سچویشن بہت بہتر ہو سکتی ہے، کیونکہ کشمیریوں کے اوپر جو ظلم ہوئے ہیں اس کا نتیجہ غالباً یہ جو ان سے پہلگام کی صورت میں نکلا ہے، کیونکہ ہر ایک گھر کشمیر میں وہ اس سے متاثر ہوا ہے اس تمام چیزوں سے. تو یہ اگر تمام چیزیں اگر ہو جائیں، ایک کنڈیوسو ایٹماسفیئر کریٹ کیا جائے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان امن و امان قائم ہو. اور میرے ذہن کے اندر ایک مثال بھی ہے کہ 2003 میں جب پیس پروسیس شروع ہوا، ہم نے سیز فائر ڈکلیئر کیا، واجپئی صاحب پرائم منسٹر وہ جنوری 2004 میں ادھر آئے، اور اس کے بعد ہم نے ایک پیس پروسیس فالو کیا. حالانکہ اس زمانے میں بھی بہت ٹینشن تھی، اگر آپ کو یاد ہو کہ 99 سے لے کے 2003 تک بہت ہی زیادہ ٹینشن رہی ہے. تو اس ٹینشن کے زمانے میں جب انہوں نے کشمیر کے بارے میں بات کی کہ میں کشمیر کے مسئلے کو ریزالو کرنا چاہتا ہوں کشمیریت کے مطابق، جمہوریت کے مطابق اور انسانیت کے ناطے، یہ واجپئی صاحب کی اسٹیٹمنٹ تھی. تو اس میں پھر ایک پیس پروسیس سٹارٹ ہوا، اور وہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری تاریخ میں ایک بہترین پیس پروسیس تھا. بالکل ہمیں چاہیے کہ اسی قسم کی، اور ہندوستان کی موجودہ لیڈرشپ کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے اپنی پرانی لیڈرشپ سے. بالکل ریشنلٹی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ اسی قسم کا وہ ایک قدم اٹھائیں. حسن صاحب، آبویسلی واشنگٹن سے ایک طرف تو کرائسس مینجمنٹ کی گئی، مگر اس کے بعد بار بار جو بیانات بھی آ رہے ہیں صدر ٹرمپ کی طرف سے، دوسری طرف ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو ٹویٹس وغیرہ ہیں، تو بار بار ٹریڈ کا ذکر ہو رہا ہے. بٹ سر، اگر ہم میڈیا کو دیکھیں تو زیادہ جو وہاں گفتگو نظر آ رہی ہے میرے خیال میں، اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، وہ ہے جو چائنیز پلینز تھے، جو پی اے ایف کی پرفارمنس رہی ہے اگینسٹ دا فرینچ رفال. تو سر، آپ یو آر ان دا تھک آف تھنگس، بتائیں کہ کیا زیادہ یہ جو ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، اس طرف معاملہ جائے گا، دیٹ از ویئر دی امریکن انٹرسٹ ول بی، یا جو ہم ویپنری اور اس طرح کی گفتگو دیکھ رہے ہیں اس پہ زیادہ توجہ جائے گی، کیونکہ اس میں پھر چائنیز اینگل بھی آتا ہے؟ جی بالکل درست. دو تین باتیں فوری طور پہ سمجھنی ضروری ہیں. ایک یہ کہ جو اوور آل امریکہ کی اورینٹیشن ہے وہ انڈیا لیننگ ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 10 برس سے کم از کم امریکہ کی لیننگ انڈو پیسیفک سائڈ پر ہے، اور انڈیا امریکہ کے لیے جو اس کی اہمیت ہے وہ ٹریڈ کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑی ڈیموکریسی ہے، بہت بڑی اکانومی ہے، لیکن وہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے بھی ہے. اب یہ اوور نائٹ اس پالیسی کے تبدیل ہونے کا چانس بہت ہی مخدوش ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جس طریقے سے اپروچ کر رہے ہیں ان کا ایک یونیک طریقہ ہے، اور وہ ایک ڈیل میکر ہیں. جس طرح وہ اس وقت آپ نے سنا ہوگا، میں صرف مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، انہوں نے بیان دیا پچھلے دنوں، انہوں نے وزیر اعظم نتن یاہو کے اسرائیل کے بارے میں سخت بڑی سٹیٹمنٹس دی جو ایکسپیکٹ کوئی نہیں کر رہا تھا. انہوں نے کہا میں پیلسٹینین اسٹیٹ ڈکلیئر کر دوں گا، جس میں سب حیران ہو گئے. کشمیر پہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ پچھلی مرتبہ بھی جب انہوں نے کہا تھا صدر ٹرمپ نے کہ میں کشمیر کا مسئلہ حل کرانا چاہتا ہوں، تو وہ جانتے تھے، یا کم از کم ان کو اس ڈسکشن کو اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی یا خاص طور پہ کہا نہیں گیا تھا، لیکن ان کا خیال تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کو نوبیل پرائز ملے، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ ریزالو کریں. وہ مجھے لگتا ہے وہ جینوئنلی چاہتے ہیں کہ گلوبل ایشوز میں وہ ریزالو کریں. لیکن یہ اس پہ انڈیا کا پش بیک بہت زیادہ ہے، اور ہوگا آگے. آلریڈی ابھی کچھ دیر میں وزیر اعظم انڈیا کے جو ہے، میرا خیال ہے پاکستان میں بھی ان کی تقریر سنی جانی چاہیے ان کی اپروچ سمجھنے کے لیے. تو اوور آل لیننگ امریکہ کی وہی ہے، لیکن یہ خواہش ہے امریکہ کی، کچھ دیکھیں ٹریڈ ایشوز پر کچھ چیزوں پہ مسئلہ بھی ہے امریکہ اور انڈیا کے درمیان، وہ نیگوسیشنز بھی جاری ہیں. لہٰذا پریزیڈنٹ ٹرمپ انڈیا کو بھی یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اگر جو ان کی نیگوسیشنز ٹریڈ پہ ڈائریکٹلی انڈیا کے ساتھ ہو رہی ہیں، اگر وہ کامیاب نہیں ہوتی تو پاکستان بھی پرانا پارٹنر ہے. This is some other balancing going on as well. دوسری بات کہ پاکستان ایک نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ہے، اور انہوں نے یہ ضرور دیکھا ہوگا کہ بہت سے مسلمان ممالک میں ٹرکی، ایران، سعودی عربیہ، انہوں نے بھی بڑا اہم رول پلے کیا، جس وجہ سے پاکستان کی اہمیت بھی سامنے ہے. لیکن اوور آل ٹرینڈ میں چینجز کی مجھے آثار فی الحال نظر نہیں آ رہے. بالکل ٹھیک. جلیل صاحب، obviously
جو آپ نے بات کی کہ if you may allow me to say کہ بہت آپ نے ایک ہوپفل پکچر کریٹ کیا, بٹ سر جس قسم کا اس وقت پرائم منسٹر مودی پہ پریشر ہوگا, بہت ان پہ تنقید بھی ہو رہی ہے, ڈو یو ریئلی تھنک, اور ان کے جو ڈومیسٹک ایک الیکشن سائیکل بھی ہے, پھر اس دفعہ ان کی حکومت بھی اتنی مضبوط نہیں ہے, کیا وہ سچ مچ اس وقت یہ قدم اٹھائیں گے؟ ڈومیسٹک کمپلشنز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آر اے بگ فیکٹر ان دیز ڈیسیژنز. نہیں, آپ کی بات درست ہے کہ میں نے تو بات کی تھی ریشنلٹی کی, کہ ریشنلٹی ڈیمانڈز کے ہندوستان اپنی پالیسیز میں تبدیلیاں لے کے آئے. تبدیلیاں کس لیے لے کے آئے؟ کیونکہ ہندوستان کی جو نیبرہڈ پالیسی ہے وہ کمپلیٹلی مکمل طور پہ وہ ناکام ہو چکی ہے. آپ دیکھیے کہ پاکستان کے ساتھ تو ایک مسلسل ان کا جھگڑا چل ہی رہا ہے, لیکن بنگلہ دیش کے ساتھ جس قسم کی ان کی وہ ایک, حالانکہ بنگلہ دیش کی جو حکومت تھی وہ بڑی پرو انڈیا کنسیڈر ہوتی تھی, لیکن جس طریقے سے ان کو وہاں پر ایک ناکامی کا سامنا پڑا ہے, وہاں پہ ایک ریولوشن تھا اور اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ اتنا اسٹرانگ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے. اور سر میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں جسٹ ٹو ٹیل یو کہ سوشل میڈیا پہ نیپالی سوشل میڈیا بھی ہماری اس جنگ کو بہت بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح کہا کہ یہی سینٹیمنٹ جو اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ ہے, کیونکہ ان کا ایک ہیجمونک ایمبیشنز تھی, ایک بلی والا جو سا اس کا ایک رول تھا اور ایک پرسیپشن تھا, اس کی وجہ سے پوری کی پوری جو سی ہے پورے ساؤتھ ایشیا کے اندر ایک بے چینی کی کیفیت تھی. تو میں تو اسی ریشنلٹی کی بات کر رہا تھا کہ پرائم منسٹر مودی کو ایک اسٹیٹسمین کے طور پہ ابھرنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ وہ اپنے نیرو پولیٹیکل جو سی ہے آئیڈیالوجی کو فالو کریں اور پولیٹیکل جو سی ہے ان کی جو اس کو کرنے کے لیے اپنا امیج کو خراب کریں, وچ از آلریڈی گریٹلی ٹارنشڈ. اب دنیا کے اندر کس طرح سے ہندوستان نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا ہے, the bully and also the kind of assassination جو انہوں نے which were carried out by them, تو ریشنلٹی ڈیمانڈ کرتی ہے, ایک پروڈنس ڈیمانڈ کرتی ہے ہندوستان کی لیڈرشپ پہ وہ اپنی نیبرہڈ کی پالیسیز کو چینج کریں, جس کے لیے ہے کہ تمام ممالک کے ساتھ وہ ایک ایک برابری کے طور پہ وہ بات چیت شروع کریں. بالکل, ویری لٹل ٹائم لیفٹ. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر حسن عباس صاحب, would you like to offer some concluding remarks here, sir? جی بالکل مختصر میں کہوں گا, جلی صاحب نے جو فرمایا بالکل صحیح فرمایا, میں ان سے بہت اتفاق کرتا ہوں. لیکن اس وقت یہ سیلف ریفلیکشن کا موقع بھی ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ پاکستان کی پوزیشن اب ان کنونشنل وارفیئر ٹرمز ذرا اسٹرانگ ہوئی ہے, پاکستان نے ان کی سیکورٹی فورسز نے زبردست پرفارم کیا ہے, تو یہ ایک موقع ہے دوبارہ نیگوسیشنز میں جانے کا, اور انڈیا پہ زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ پیس پروسیس کو دوبارہ شروع کریں, لیکن پاکستان کو بھی سیلف ریفلیکشن کرنی ہوگی. پاکستان نے دیکھیے یہ اس وقت خوشی کا موقع ہے پاکستان کے لیے بہت حوالوں سے, لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ پاکستان کی جو غلطیاں ہیں اور جو بلنڈرز ہیں, خاص کر ملیٹنٹس کو سپورٹ کرنے میں ایک زمانے میں, وہ بھی شورا آفاق ہیں, اور وہ سیلف ریفلیکٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ اب ایک نئے طریقے سے بات شروع کی جائے اور اس میں ڈی ہیومنائز نہ کیا جائے. یہ جو ہندو مسلم کا نیریٹو ہے, دیٹ ول ناٹ بی ہیلپ فل میرے خیال میں. پاکستان اس وقت ایک اسٹرانگ پوزیشن میں ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے سپورٹ بھی ملے گی, اور اس کا پاکستان کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے ٹو ری تھنک, ری اسیس اینڈ دین اپروچ دی ہول ایشو اگین. بہت بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم سیاسی نقطۂ نظر لیں گے اس سارے معاملے پہ. اسٹے ود اس. War is not romantic. It is not a Bollywood movie. It is very serious business. People are asking that why did we not go for all-out war? We should try to resolve all our differences through dialogue. My first choice will always be diplomacy. We also iterated that our fight was with terrorists and not with Pakistan military. The truth is that the circumstances of 1971 are not the circumstances of 2025. Today's Pakistan is a different situation. Their equipment, their military equipment, the damage they can do, everything is different. We do not need to tie the whole country down in a war. کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جب کبھی ہماری خود مختاری یا سرحدوں کی خلاف ورزی کی گئی, ہمارا رد عمل جامع اور فیصلہ کن. ہم بلا تفریق تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کے بھی ممنون ہیں, جنہوں نے سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر وطن کے دفاع میں متحد ہو کر افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا بہترین مظاہرہ.
हमें कामिल यकीन है कि आबी वसाइल की तकसीम, जम्मू और कश्मीर के तनाज़ा समेत तमाम तस्वीयातल मसाइल इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हल करने के लिए पुरअमन मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा। अगर इंडिया के साथ हमारी सीज फायर हो सकती है, PTI के साथ जिन लोगों की नहीं बनती वगैरह, तो उसमें भी सीज फायर होने चाहिए। पॉलिटिकल सीज फायर भी लाजिम है कि ये हो और खान साहब की रिहाई हो, ताकि ये यकजहती हमारी आगे बढ़नी चाहिए। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में भी हम बात करेंगे थोड़ी सी भारत पाकिस्तान ताल्लुकात पे, और साथ हम जिक्र करेंगे जो हमारी अंदरूनी सियासत है। अमूमन तो उसी पे गुफ्तगू ज़्यादातर होती है। पिछले दिनों में जो थी वो जिसको कहते हैं ना, वो इतना अहम इशू नहीं रहा था जब भारत के साथ जंग का एक ख़तरा हम सबको नज़र आ रहा था, मगर इस ख़तरे ने यहाँ एक पॉजिटिव रोल भी प्ले किया। हमने देखा कि जो सारी जमातें थी वो एक सफ़े पे नज़र आ रही थी। पिछले कितने साल अगर हम ये अफसोस का इजहार करते रहे कि पोलराइजेशन बहुत है पाकिस्तान में, इख्तलाफात बहुत है, तो ये एक ऐसा मौका था कि वो इख्तलाफात एक दफ़े, एक सेकंड को या कुछ लम्हों के लिए, कुछ दिनों के लिए लगे कि वो इख्तलाफात हम भूल गए, सब इकट्ठे हो गए एक सफ़े पर। सियासी जमातें क्या, सोशल मीडिया क्या, सहाफ़ी क्या, हर जगह कुछ एक यूनिटी सी नज़र आ रही थी। और इसका जिक्र न सिर्फ सियासतदानों ने किया बल्कि DGISPR ने भी गुज़िश्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने पूरी कौम और तमाम सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया कि वो इस वक्त में पाक फ़ौज के साथ खड़े थे। इसी तरह जो पार्लियामेंट में भी हमने सेशंस देखे तो उसमें तकरीरें हुई, एक दूसरे पे तनकीद भी हो सकती थी, बट जो मेन इशू था उसके ऊपर लग रहा था कि सब जो है एक पेज पर ही खड़े हैं। इसी हवाले से गुज़िश्ता दिनों में चेयरमैन PTI जो है बैरिस्टर गौहर, उन्होंने ये भी कहा, अब हम कह सकते हैं कि अहम इशू है, उन्होंने कहा कि अगर भारत के साथ सीज़ फायर हो सकता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी सीज़ फायर हो सकता है। ये भी बात हुई, और उसके साथ थोड़ा सा जिक्र करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तेज़ी से तब्दील होने वाले फ़ैसले या डिसीजंस होते हैं। ये इत्तला भी आज आई है कि जो इमरान खान साहब है, साबिक या बानी चेयरमैन PTI, उन्होंने जुनेद अकबर साहब से कहा है कि वो PAC की जो चेयरमैनशिप है उसको छोड़ दें। बात कुछ अभी कंफर्म नहीं हो रही, कुछ इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। और इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिलाल अज़हर कयानी, वज़ीर मुमलिकत रेलवेज़ हैं, और हमें ज्वाइन किया है मेहरबानो कुरैशी साहिबा ने, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। जी बिलाल साहब, मेहरबानो साहिबा, आप दोनों से पहले तो आई मीन ऑब्वियसली इट्स बिन वी कैन से द वीक एंडेड वेल फॉर अस। बहुत एक ख़तरे और मुश्किल वक्त था, ख़तरा भी था, बट पाकिस्तान हैंडल्ड इट वेरी वेल, और आई थिंक सारी दुनिया भी इसका एतराफ़ कर रही है। योर कमेंट्स, और फिर मैं मेहरबानो साहिबा से भी लूँगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरफा साहिबा, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का, और आपके तवसत से सारे नाजरीन को, कौम को जी मुबारकबाद आई थिंक इस चीज़ की कि जिस तरीके से हम सब ने बतौर कौम इस पूरे मरहले से हम गुज़रे हैं। मेरे ख़्याल से जब से पहलगाम का वो वाक़या हुआ, जब से वो एक बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा 22 अप्रैल की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से लेके आखिरी दिन तक, आई थिंक जिस तरीके से पूरी कौम ने रिस्पॉन्ड किया, जिस तरीके से क़यादत ने रिस्पॉन्ड किया, जिस तरीके से हर तबके ने इंक्लूडिंग मीडिया, आई थिंक द वे वी हैंडल्ड एज अ नेशन, वी शुड रियली बी प्राउड ऑफ इट। एंड आई थिंक डिप्लोमेटिक सतह पर प्रोपेगेंडा के ख़िलाफ़ जंग, जो इंडियन प्रोपेगेंडा था, और उसके अलावा जो मिलिटरीली ऑब्वियसली जिस तरीके से हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया है हमारी अफवाज ने, आई थिंक हम उनको जितना खराज तहसीन पेश करें कम है। और यकीनन जी देखिए, ये हमने कोई चेस्ट थम्पिंग नहीं की, हम बिल्कुल इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक चले, और हमने बार बार ये कहा कि हम अमन पसंद मुल्क हैं, हम एक ज़िम्मेदार मुल्क है, मगर किसी भी बेबुनियाद इल्ज़ाम को जवाज़ बनाकर अगर हम पे हमला किया जाएगा तो हमारी राइट टू सेल्फ डिफेंस है जो हम एक्सरसाइज करेंगे, और हमने उस हद तक की, और उस एक्सरसाइजिंग ऑफ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस में भी हमने रिस्ट्रेंट दिखाया। सही। तो देखिए जी, यकीनन आई थिंक अगर किसी को शक था कि पाकिस्तान अपना दिफा करने की कुछ सलाहियत या अज़म में उसकी कोई कमी है, तो आई थिंक वो दूर हो गए। मगर देखिए जी, बात यह है कि आज अब हम जहाँ पर खड़े हैं, यकीनन कौम के लिए एक फ़ख्र की बात भी है, मगर यहाँ से आगे बुनियादी तौर पे हम फिर से कहते हैं हम एक पीस लविंग मुल्क हैं, और हम चाहते हैं कि इस खित्ते में
جو دونوں سائڈوں پہ بارڈر کے جو غربت کے خلاف ہم مشترکہ ایک جنگ لڑیں, ہم اس طرف اپنا توجہ لائیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت اب اس سارے معاملے کے بعد تھوڑا سا ریکنسیڈر کرے گا the way it has been dealing with things, کہ اس طرح معاملہ نہیں چلے گا. ویری کوئکلی بفور آئی گو ٹو مہر بانو صاحبہ, وڈ یو ہیپن ٹو نو کہ ڈی جی ایم اوز کی جو آج گفتگو ہوگی اس میں سیز فائر کے ساتھ IWT بھی ڈسکس ہوگا؟ دیکھیے جی, to be honest, because I don't have confirmed information, so I'm in no position to comment on that at the moment. بالکل جی. مہر بانو صاحبہ, یور تھاٹس, کامنٹس, یہ جو پچھلا ہفتہ گزرا ہے اور جس طرح ساری ڈی ایسکلیشن ہوئی ہے. جی عارفہ, سب سے پہلے تو میں پاکستانی قوم کو, ہماری آرمڈ فورسز کو, سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی. میرے خیال میں دس واز ناٹ جسٹ اے ون آن دا بیٹل فرنٹ فار پاکستان, میرے خیال میں ایک مورل وکٹری بھی ہے پاکستان کے لیے. ہماری فورسز نے ان دیئر جوائنٹ پریس کانفرنس جس گریس اور ڈگنیٹی کے ساتھ, جس پروفیشنلزم کے ساتھ سب کچھ بیان کیا, اپنا نیریٹیو, ہمارے میڈیا نے بھی کافی حد تک جنگوازم کو, وار ریٹرک کو سائڈ پر رکھا, بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہم آگے بڑھے اور ہمیں کامیابی حاصل ہوئی. پورا ملک جو ہے وہ یکجا ہوا, اس میں ایک اتحاد قائم ہوا. اٹ واز اے بیوٹیفل سائٹ ٹو سی. اور اس سے ہمیں ایک یہ سبق ضرور ملتا ہے کہ جب قومیں متحد ہوتی ہیں, جب ان میں اتفاق ہوتا ہے, جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں, تو پھر ان قوموں کو کوئی ہرا نہیں سکتا, ان قوموں کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا. اینڈ دس از دا لیسن ود وچ وی مسٹ موو فارورڈ. ہمیں اس کے اوپر بلڈ کرنا ہے. ڈی جی ISPR نے اس بات کو تسلیم بھی کیا کہ جو پاکستان کے نوجوان ہیں, جو یوتھ ہیں, انہیں سائبر واریئرز کا لقب دیا. بہت اچھا لگا, کیونکہ ماضی میں انہی کو شاید کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے ڈیجیٹل دہشت گرد بلایا گیا, مگر سب نے یہ دکھایا کہ ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. سوچ الگ ہوتی ہے, سوال جواب ہوتے ہیں, مگر وہ انٹرنل ڈسکارڈز ہیں جس کو ہم بات چیت سے بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. ہمیں جانا چاہیے ہے. میرے والد نے کل رات کوٹلا جیل سے ایک خط لکھ کر بھیجا, اور اس میں بھی ہی ہیز ارجڈ کہ دیکھیں, اگر ہم اپنے دشمن کے ساتھ اب ایک سیز فائر کر سکتے ہیں, تو کیوں نہیں کہ ہم اپنے ملک میں ایک سیاسی سیز فائر کیوں نہ کریں اور انگیج کریں, کیونکہ ایک مضبوط گھر ہی آپ کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتا ہے. وی ہیو ہیڈ اے ون ٹوڈے, مگر واٹ انڈرپنز, اینڈ اف یو ٹیک اے لانگ ٹرم ویو, پاکستان کو مزید مستحکم کیا کر سکتا ہے, اس کی جو معاشی کارکردگی ہے. اینڈ ٹو میک پاکستان اکنامکلی اسٹیبل, ہمیں سیاسی اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے, اور وہ تبھی ہوگا جب ہم گفت و شنید میں یقین رکھیں گے, جب ہم ہائی ہینڈڈنس کو جو ریاست کی طرف سے ہم نے دیکھی, دوسری طرف سے شاید ابھی کوئی غیر ذمہ دار کامنٹس آئے ہوں گے. اب اس سب سے ہمیں آگے بڑھنا ہے. بالکل صحیح. لیٹ می ٹیک دس پوائنٹ ٹو بلال صاحب. بلال صاحب, جو ڈیجیٹل دہشت گرد تھے وہ سائبر واریئرز بن گئے, سب ایک پیج پہ آ گئے, وہ بھی کہہ رہی ہیں وی ہیو ٹو ٹیک دس فارورڈ. اور سر مبارک کو آپ لوگوں نے ٹویٹر بھی کھول دیا. جی دیکھیے, پہلے تو ٹویٹر کا بتائیں ہمیں. نہیں دیکھیے, ٹویٹر از اوپن جی, بس آپ کے سامنے ٹویٹر, جو آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ٹویٹر از اویلیبل. آپ نے مطلب کہ حکومت نہیں کھولا ہے نا سر, آپ لوگوں کو لگا کہ پاکستانی لوگ آپ کے کام آ سکتے ہیں فواد. نہیں دیکھیے, بات یہ جی کہ یقیناً جو یہ بات تو سچ ہے جی کہ آئی تھنک اس ڈس انفارمیشن کیمپین جو بھارت نے چلائی, اس کا جواب نہ صرف پاکستانی میڈیا نے, اینڈ آئی ریئلی وڈ لائک ٹو پے ٹریبیوٹ ٹو دا الیکٹرانک اینڈ پرنٹ ٹریڈیشنل میڈیا ایز ویل. آئی تھنک ان لوگوں نے بہت ہی مؤثر انداز سے, وداؤٹ اینی چیسٹ تھمپنگ, وداؤٹ اینی جنگوازم, بھارت کے جھوٹ کا جواب سچ سے دیا. اور اسی طرح آئی تھنک سوشل میڈیا پہ بھی شہریوں نے, کامن سٹیزنز نے آئی تھنک بڑے اچھے طریقے سے نہ صرف آئی تھنک حقائق جو ہماری حکومت کی طرف سے, ریاست کی طرف سے آتے رہے, ان کو آگے چلایا, بلکہ میں نے دیکھا کہ حوصلے بلند رہے جی تھرو آؤٹ دس پروسیس. چاہے وہ قیادت تھی, چاہے وہ عوام تھی, ایک دن بھی آپ کو یہاں پہ پریشانی یا افراتفری یا بھی کسی بھی قسم کا خوف نظر نہیں آیا. اور میرے خیال سے سارے مرحلے میں
ہماری یہ سب سے بڑی جیت تھی. آئی تھنک یہ میں یقیناً یہ سمجھتا ہوں کہ جو دنیا بھی حیران تھی کہ یہاں پہ ڈرون گر رہے ہیں, چیزیں گر رہی ہیں, مگر آپ نے دیکھا کہ لوگ بالکل الحمدللہ پرعزم تھے اور بالکل کسی قسم کا پینک ہم نے نہیں دیکھا, کسی قسم کی ہم نے افراتفری دیکھی. تو اللہ تعالیٰ جی اسی طرح سلامت رکھے جی. اور بالکل جہاں پہ بھی جی آئی تھنک شہریوں کا کردار ہوگا, جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا, پوری قوم نے یکجہتی کے ساتھ اس میں کردار ادا کیا اور وہ سب قابل دید اور خراج تحسین ہے جی. بالکل ٹھیک. اب we'll have to carry this conversation, تھوڑی دیر میں بریک آ رہی ہے. بٹ بلال صاحب یہی جو بات ہے جو بیرسٹر گوہر نے بھی کی, ابھی مہر بانو صاحبہ نے بھی کی, کہ اب جماعتوں میں بھی سیز فائر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. عارفہ صاحبہ میں آپ کو آنیسٹلی ایک بات بتاؤں جی, پچھلے دنوں میں ایک دفعہ خاص طور پہ بیفور دا سیز فائر کسی پی ٹی آئی کے ہمارے بھائی نے ایک ٹاک شو میں بات کی تھی, تو میں نے کہا تھا جی اس ٹائم پہ موقع نہیں ہے ان باتوں پہ زیادہ کامنٹ کرنے کا. دیکھیے اوور آرچنگ بات یہ ہے کہ ہم یقیناً سمجھتے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی سے انگیجمنٹ بھی ہو. ہم نے دیگر دفعہ کوشش بھی کی ہے. اگر آپ ان ریسنٹ معاملات میں بھی دیکھ لیں تو جو بھی 2 سیکیورٹی بریفنگز ہوئی ہیں, اب وہ اس ٹائم پہ ایک جماعت نے نہ آنے کا فیصلہ کیا. آج میں یہ ضرور کہوں گا, بٹ آئی ووڈ لائک ٹو سے دس بٹ آئی ووڈ لائک ٹو سے دس کہ آئی تھنک اوور دا کورس آف دس کانفلکٹ آئی تھنک جی سب جماعتوں نے فرام بوتھ سائڈ آف دی آئل آئی تھنک جنرلی اسپیکنگ بہت اچھا کردار ادا کیا. میرے خیال سے جس دن پرائم منسٹر آف پاکستان نے آ کے تقریر کی قومی اسمبلی کے فلور پہ, جس طرح کی ہم نے پارلیمان کے فلور پہ جو رویہ دیکھا, جس طرح کی یکجہتی دیکھی, جس طرح کی سنجیدگی دیکھی. سر اب سیز فائر کنٹینیو کرے گا کہ نہیں؟ میں نے بریک لینی ہے. یو کین کم بیک ان سیز فائر آن واٹ جی؟ ڈومیسٹک سائڈ سر. نہیں دیکھیے آئی ڈونٹ نو واٹ یو مین بائی دیٹ. میں تو آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ جی ہم ایک جمہوری جماعت ہیں, ایک جمہوری حکومت ہیں, اور اپوزیشن اور ٹریجری دونوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے, اور ہم جہاں پر بھی اس طرح کردار کوئی ادا کرے گا ہم اس کو ویلکم کریں گے. ٹھیک ہے جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ بیک اور پھر ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں بلال اظہر کیانی صاحب سے اور مہر بانو قریشی صاحبہ سے. مہر بانو صاحبہ, آپ نے بات سنی بلال صاحب کی, سیز فائر ہو گیا ہے ان کے خیال میں. حکومت تو ہر وقت تیار ہوتی ہے دروازہ کھول کے, آپ نے سنی ان کی بات. آئی ڈونٹ نیڈ ٹو پیرافریز, بٹ ہی از بیسکلی سیئنگ کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے حکومت کی طرف سے. So, Arfa, in the interest of not vitiating the atmosphere and اس interest میں کہ ہم چیزوں کو آگے لے کے بڑھیں, میں I'll take the high road here. اگر بلال صاحب کو نہیں لگتا ہے کہ حکومت کا کچھ کردار رہا ہے یا نہیں رہا ہے معاملوں کو کشیدگی کی طرف لے کے جانے میں اندرونی طور پہ, تو I would urge, میں ضرور ان کو یہ کہوں گی کہ تھوڑا سا ہر کسی کو اس وقت ضرورت ہے کہ وہ اندر سیلف ریفلیکٹ کریں. بہت ضروری ہے کہ ہم سب ایک وی شوڈ ٹیک اے مومنٹ, وی شوڈ ٹیک اے پاز اینڈ وی شوڈ تھنک اینڈ وی شوڈ ریفلیکٹ, کیونکہ ہمارے پاس اس وقت ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے. میرے خیال میں اگر ہم صرف اپنی ریڑیاں مزید اڑ جائیں گے ہم کسی موقف پہ, تو اس سے پھر ہم ایک بہت اچھا موقع گوا دیں گے. میرے خیال میں دل بڑے کرنے چاہیے ہیں, بردباری دکھانی چاہیے ہے سیاست. جی بلال صاحب, اب obviously ایک طرف تو اب ہم دیکھیں گے کچھ دنوں میں ہمیں معلوم ہوگا کہ ڈومیسٹکلی سچویشن کتنی, یہ سیز فائر جو ہے یہ کنٹینیو کرتا ہے کہ نہیں. بٹ سر انہی دنوں میں اتنی کنفیوژن جب تھی تو سپریم کورٹ کی طرف سے بھی ایک بہت اہم فیصلہ آیا ہے ملٹری کورٹس پہ, اور غالباً انہوں نے آپ سے یعنی کہ پارلیمان سے یہ کہا ہے کہ اگلے 45 دن پہ اس پہ لیجسلیشن کریں. Is that something that's on the government radar, یا کیونکہ آپ لوگ اتنے مصروف رہے ہیں کہ اس کو توجہ نہیں دے پائے؟ ٹو بی ویری آنیسٹ جی, میں آپ صحیح کہہ رہی ہیں, میں نے دیکھا تھا کہ سپریم کورٹ کے کچھ فیصلے آئے تھے, مگر آئی تھنک ٹو بی ویری آنیسٹ میں اپنی ذات کی آپ سے ذکر کروں تو میں تو جی ابھی بھی آج بھی جی میں ابھی بھی پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت پر ایک شہید کے گھر سے اٹک سے ہو کے آ رہا ہوں جی. ہمارے افواج کے بھی نمائندے وہاں پہ موجود تھے, پنجاب حکومت کے بھی, اور اسی طرح پورے پنجاب میں آج دیگر اضلاع میں پرائم منسٹر صاحب نے وفاقی وزراء کی ذمہ داری لگائی ہوئی تھی کہ جا کے ریاست ہماری حکومت کی طرف سے شہداء کے لواحقین سے تعزیت کریں, اور ان کی جو لواحقین ہیں ان کے لیے صحت, تعلیم اور روزگار کی فراہمی یقینی بنانے کی ان کو بتایا جائے کہ یقینی بنائی جائے گی,
اور جہاں پر بھی کسی شہداء کے گھر ڈسٹرکٹ ہوئے ہیں یا ان کو کوئی نقصان پہنچا ہے یا مساجد شہید ہوئی ہیں تو اس کو حکومت تعمیر کرے گی. تو ہم تو جی پچھلے دنوں میں بھی اسی پہ ہی بنیادی طور پہ فوکس رہا ہے. اگر سپریم کورٹ کی کوئی ایسی ہدایت آئی تو یقیناً حکومت اس کو لیجسلیشن کی طرف دیکھے گی جی. بل آئی ایم شیور کوئی ایسی چیز, بٹ آئی وڈ بی ان اے بیٹر پوزیشن. میں ایک دفعہ لا منسٹر سے بات کر لوں جی تو آئی ول بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو بی ایبل ٹو انفارم یو. جی مہربانو صاحبہ معاف کریے گا, اس وقت آپ کی آواز جو تھی اس میں ہمیں ذرا تھوڑی دقت ہو رہی تھی. تو یہ بتائیے گا مہربانو صاحبہ کہ یہ اف یو وانٹ ٹو کمپلیٹ یور تھاٹس آف کورس, اور دوسرا یہ کہ جو یہ اطلاع آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے جنید اکبر صاحب سے کہا ہے کہ وہ پی ایس سی کی چیئرمین شپ چھوڑ دے, یہ کیا معاملہ ہے؟ جی اطلاع یہی آئی ہے, یہی پیغام آیا ہے. دیکھیے اس پہ آگے جماعت کیا وجہ کیا رخ لیتی ہے. وہ چاہتے ہیں, شاید وہ چاہتے ہیں کہ عمر ایوب صاحب اس کام کو سر انجام دیں. نارملی ہوتا ہے لیڈر آف اپوزیشن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو ہی ہیڈ کرتا ہے. اٹس بن کنونشن, یو کین بریک فرام اٹ, بٹ مے بی وہ چاہتے ہیں کہ وہ تنظیمی سطح پر زیادہ فوکس کریں, کے پی میں جماعت کو تنظیمی طور پر زیادہ مضبوط بنائیں یا اس کو آرگنائز کریں. آئی ڈونٹ نو اینی مور ڈیٹیلز, تو میں نہیں کچھ کہہ سکتی. وی کین اونلی اسپیکولیٹ. بٹ کمنگ بیک ٹو, آئی ڈونٹ نو میری کتنی آواز آئی اس وقت. میں ریئلی ایک کھلے دل کے ساتھ یہ کہہ رہی ہوں بلال صاحب, آپ کو بھی, آپ کی حکومت کو بھی, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی کردار نہیں رہا ہے پچھلے 2 سالوں میں اس کشیدگی میں, جو سیاسی کشیدگی پائی جاتی ہے پاکستان میں, تو میرے خیال میں آپ اوائڈ کر رہے ہیں سچائی کو. And I'm not saying this to score political points. دیکھیے وقت آ گیا ہے کہ ہم سیاسی پختگی کا مظاہرہ کریں, وقت آ گیا ہے کہ ہم دل بڑے کریں, وقت آ گیا ہے کہ ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں. ہم سب, آپ سے بھی غلطیاں ہوئی, ہم سے بھی ضرور غلطیاں ہوئی ہوں گی, ہمارے اداروں سے بھی ضرور غلطیاں ہوئی ہوں گی, مگر ایک سبق ہم نے ضرور سیکھا ہے کہ جب ہم سب, ہمارے دفاعی ادارے, ہماری عدالتیں, ہمارا میڈیا, ہماری سیاسی جماعتیں اور ہماری قوم جب متفق ہو کے, متحد ہو کے ایک آواز سے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے نکلیں گی تو اس میں ہمیں پذیرائی ملے گی, ہمیں کامیابی ملے گی. اب جنگ تو ہو گئی ختم انشاءاللہ, ہوپ فلی اٹس ناٹ گوئنگ ٹو کم بیک, مگر ایک اور جنگ ہے جو ہم نے لڑنی ہے, وہ ہے پاکستان کے معاشی مستقبل کی جنگ, جس سے جڑی پاکستان کی جو نوجوان ہیں ان کا مستقبل جڑا ہے, جس سے ہمارے ملک کا مستقبل جڑا ہے. وی کی ناٹ کنٹینیو with these skirmishes. یہ تبھی ختم ہوں گی جب آپ اپنے آپ کو ایک معاشی طاقت ثابت کریں گے. تو اس سب کو کرنے میں ہمیں سیاسی جو کشیدگی ہے اور جو ایک انسٹیبلٹی ہے اس کو کم کرنا ہوگا, اور وہ تبھی ہوگی جب سب ریئلائز کریں گے کہ ان سب کی غلطیاں کیا رہی ہیں. اینڈ وی نیڈ اے ریسیٹ, وی نیڈ اے کورس کریکٹ, اینڈ وی نیڈ اے پولیٹیکل سیز فائر. بالکل صحیح. ڈو وی نیڈ اے ریسیٹ? Do we need a political ceasefire? Are you ready for it? دیکھیے عرفہ صاحب, I'll just say one thing, I will only repeat what I said earlier, کہ یقیناً جی دیکھیں جہاں پہ ہماری کمی کوتاہی ہے ہم چاہیں گے کہ بہتری کریں, اور اپوزیشن سے بھی یہی بات کریں گے. اینڈ آپ کو یاد ہوگا کہ جب لاسٹ ویک جب پرائم منسٹر صاحب نے قومی اسمبلی کے فلور پہ تقریر کی تو انہوں نے پی ٹی آئی کو دعوت دی. انہوں نے کہا کہ ہم اسپیکر صاحب کے چیمبر میں جہاں پر بھی بیٹھنے کو تیار ہیں اور چیزوں کو جو بھی بہتری کی گنجائش ہے وہ لا سکتے ہیں. تو دیکھیے میں بالکل جی دیکھیے اوور آرچنگ جو ایک بات ہے اس سے تو میں بالکل بھی ڈس ایگری نہیں کروں گا کہ ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے, ہم سب پہ قومی ذمہ داری ہے. یہ ہماری ذات کی بات نہیں ہے. اگر آپ قومی اسمبلی کے فلور پر ہیں, ہماری اگر وہاں پر نمائندگی ہے بطور جماعتیں, بطور حکومتیں, تو یہ قومی فریضہ ہے اور ہمیں اسی میچورٹی کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہوگا اور کرتے ہوئے نظر آنا ہوگا. جی تو اس میں جہاں پر ہم نے کردار ادا کرنا ہوگا ہم کریں گے. ڈی جی ایم اوز کون ہوں گے جو بات کریں گے آپس میں یہ پولیٹیکل سیز فائر کے لیے؟ نہیں جی دیکھیے ان معاملات میں اب میں یہ نہیں, آپ شکر کریں آپ سے میں یہ نہیں پوچھ رہی کہ صدر ٹرمپ کون ہوں گے, میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ ڈی جی ایم اوز کون ہوں گے. عرفہ صاحبہ یہی بات ہے. دیکھیے جو آپ نے بات کی ہے نا, اب اگین میں ماضی میں جائے بغیر میں صرف اتنا کہوں گا, یہ باتیں سیاسی جماعتوں نے براہ راست خود ہی کرنی ہوتی ہیں. نہیں تو سر وہ آپ بھی وہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ ڈی جی ایم اوز آپ کے بھی ہوں گے نا جو آپس میں بات کریں گے, اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے صدر ٹرمپ کا نہیں پوچھا, ڈی جی ایم اوز کا پوچھا. اسی کے لیے عرفہ صاحبہ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ مذاکراتی کمیٹیاں بنی تھیں
काश कि वो चलती रहती। मेरे ख्याल से वो एक ऐसा फोरम बन गया था जिसकी स्पीकर साहब सदारत करते थे, विच कुड हैव रिमेन्ड अ मुस्तकिल फोरम जहां पर हम बात कर सकते थे। और 30 सेकंड मेहरबानो साहिबा, सॉरी सर वक्त क्यों खत्म हो गए, जस्ट प्लीज डोंट मेक इट वेरी लॉन्ग, 30 सेकंड्स ओनली। नो एब्सोल्युटली, मैं बिल्कुल, देखिए अल्फाज को अपने जो एक्शंस के साथ मायने खेज बनाना होता है। अगर आप एक जमात को दावत देते हैं मगर फिर भी आप कवानीन के और जेल मैनुअल के बरअक्स उनकी मुलाकातों को रोकते हैं, रुकावटें पेश करते हैं, तो उससे एनवायरनमेंट विशिएट होता है। तो मेरे ख्याल में जो तजाद है कॉल ऑफ फेल में, अगर उसको हम ख़त्म कर दें तो ज़रूर माहौल साजगार बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।